وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 57 حصہ دوم۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دوسرا کیا ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئیں تو اس نے ان سے روگردانی کی اور ان بدعمالیوں کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 57 حصہ دوم۔ آج سامعین کرام لفظی ترجمہ پہلے سن لے۔ ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے نصیحت کی جائے اس کے رب کے احکامات کی، فأعرض عنہا، تو وہ اس سے منہ موڑ لے، ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول جائے جو اس نے آگے بھجوایا ہے اپنے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے بنا دیے ہیں ان کے دلوں کے آگے پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، وان تدعوہم الی الہدی، جب آپ ان کو پکاریں گے ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ سامعین اکرام، مرکزی بہت اہم آیت ہے، اور اس میں یعنی ہمارا ہی حال ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ اما لکا و اما علیکا ہے، کہ یا آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف ہے۔ یعنی اگر یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف دے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں سامعین اکرام۔ ان دونوں میں سے ایک کے ہم مصداق ہیں، اما لکا و اما علیکا، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ عمل کیا، یا تمہارے خلاف کہ اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا، ظاہر ہے سامعین کرام اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم قرآن پر عمل نہ کر کے بھی جنت میں جا سکیں گے یا اس کے اہل ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، آج یعنی مضمون یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت پیش کی جائے، ذکر بآیات رب، اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کی جائے اور کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنا لو، تو وہ اس دعوت سے انکار کر دے۔ بنیادی طور پہ سامعین اکرام دیکھیں، اعمال کا نمبر دوسرا ہے، پہلے ایمان کا مرحلہ ہوتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ ظاہر ہے ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے، آپ نے زندگی گزارنے کی نیت اگر خالص کر لی اور اللہ کے لیے کر لی وہ، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ کام ذرا آسان ہو جاتا ہے سامنے کرام، پھر کام آسان ہو جاتا ہے، کام ٹھیک ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور آپ دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، دنیا کی کامیابیوں کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، دنیا ہی کے لیے کوشش کرنے لگیں، آپ کا ٹائم ٹیبل صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہ دنیا کے متعلق ہو، تمام سوچیں اگر آپ کی دنیا سے متعلق ہوں تو یقیناً یہ شخص جو ہے نقصان میں جائے گا۔ سامعین کرام یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ تو لیکن وہ شخص جس کی نیت دنیا نہ ہو بلکہ آخرت کی ہو، اور اللہ کے لیے اس نے نیت کر لی ہو کہ میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو پھر وہ چاہے دنیا کے لاکھ کام کرے، وہ جو مرضی آئے کرے دنیا کا، لیکن یہ ہے کہ مقصود اللہ ہو، اور باقی ضرورت کے طور پہ استعمال کرے دنیا کو، تو وہ کامیاب ہوگا۔ سامعین اکرام یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ یہ شخص تو بڑا ظالم ہے کہ اس کے سامنے کسی نے دعوت پیش کی کہ اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لو اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزارو، تو اس نے اس بات سے منہ موڑ لیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور یہ بھول گیا جو یہ اس نے جو آگے بھجوایا ہے۔ سامعین اکرام یہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو اللہ تعالیٰ حق واضح کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی جو بھی زندگی تھی وہ گناہ میں تھی، یہ بات ذرا سوچیں سامعین اکرام، جو میں کر رہا ہوں نا اس پہ ذرا سوچیں۔ دیکھیں گناہ کیا ہے اور نیک عمل کیا ہے اور خراب عمل کیا ہے، یہ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کروں۔ دیکھیں بغیر نیت کے اگر آپ نے دنیا یعنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں جو کام بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ اچھا بھی ہو، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو، نمبر ایک، یا آپ کی ترجیح، آپ نے اپنے ترجیحات میں کو دنیا بنا لیا۔ ترجیح نمبر 1 زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ نے دنیا کا انتخاب کر لیا کہ بھئی یہ سب میں نے پہلے کرنا ہے اور آخرت کے بارے میں پھر سوچیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، تو پھر یہ ہے، پھر یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام، جو نیک عمل بھی کریں گے وہ یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ترجیح جو ہے اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا تو یہ کافرانہ روش ہے سامعین اکرام۔ قرآن کی روح سے مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، سورہ ابراہیم میں آپ لفظی ترجمہ پڑھ لیں، آیت نمبر 2 اور 3 کی آپ مطالعہ کریں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ کون ہے کافر؟ یہ لوگ، ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی،
کے مقابلے میں دنیا سے یہ زیادہ پیار کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دے دی ہے انہوں نے. تو یہ کافرانہ روش ہے سامعین کرام. اگر آپ نے کافرانہ روش اختیار کر لی، یہ ایک میں جامع جملہ بول رہا ہوں اس کو ذرا، اگر آپ نے کافرانہ روش پہ مطمئن ہو گئے تو پھر آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہوں گے سامعین کرام، نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی نیت خراب ہوگی. نیت خراب ہوگی، تو نیت جب خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے حبط اعمال ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ میں ان کے اچھے اعمال جو ہیں ان کے سامنے لے آؤں گا اور اس کو خاک بنا دوں گا، اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. دھول آپ پکڑ نہیں سکتے، اس قبضے میں نہیں لے سکتے، وہ تو دھول ہے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام. تو اچھا، میں جو اسے نسیہ ما قدمت یداہ پہ بات کر رہا تھا. دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق اپنی طرف سے حق واضح کر دیتا ہے. اگر آپ نے اس سے اعراض کر لیا، اچھا جب تک آپ پہ حق واضح نہیں ہوا ہے حق رب تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اعمال سارے گناہ ہیں، یعنی وہ بے فائدہ ہیں، فضول ہیں. اس میں اگر نیک اعمال بھی ہیں وہ بھی. اب یہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک میسج آ گیا حق کا، آپ نے اس سے اعراض کر لیا. اب دو صورتیں ہیں، دلچسپ بات ہے سامعین اکرام. اب دو صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص پہ حق واضح ہو گیا 35 سال کی عمر میں. اب یہ جو 15 سے مطلب 35 سال کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال اس نے ہوش و حواس میں جو زندگی گزاری ہے وہ ساری بے مقصد تھی، وہ گناہ تھی، وہ سارے گناہ تھے. اب کیا ہوگا اگر یہ حق کی آواز پہ کان دھر لے، اس سے اعراض نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. حق کی آواز پہ لبیک کہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ نعرہ مستانہ حج اور عمرے کے علاوہ بھی پڑھ لیا کریں اور لبیک کہیں. جب بھی حق کی آواز آپ کے کان میں آئے آپ اس کو لبیک کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو بات یہ ہے اگر آپ نے لبیک کہہ دیا تو وہ 20 سال کی جو زندگی ہے وہ آپ کی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کیا؟ وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ. تو وہ سارا عمل جو ہے، جو باطل اعمال آپ نے کیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور دوسری جگہ جو آیت کہ اولئک یبدل اللہ فاولئک الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی میں جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں بدل دوں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. تو ایک یہ رد عمل ہے آپ کا کہ آپ نے حق کی آواز سن کے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا، قبول کر لیا، حق کو قبول کر لیا، حق کے سامنے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کو اپنا مقصد حیات تسلیم کر لیا، اس کے راستے پر چلنے کا آپ نے عہد کر لیا، ایک رہنما کا انتخاب کر لیا، اس کی نگرانی میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا. آپ سالک بن گئے. کیا؟ سالک بن گئے. سالک سلوک، چلنے والا، سفر کرنے والا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا. تو یہ
اچھا، اب اگر آپ نے یہ طرز عمل اختیار کر لیا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کہ آپ کے سامنے رب کی دعوت پیش کی گئی کہ رب کو اپنا مقصود و محبوب بنا لو، آپ نے اس سے پہلو تہی کر لی، کر لیں گے، ہو جائے گا، ابھی تو، اور میں نے تو وہاں بیعت کی بھی ہے، ہاں رسمی بیعت کی بھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں سے میری تربیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں نے تو کی بھی ہے، اب میں کیا جانوں، اور میری تو اب ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ بے شمار بہانے ہیں۔ تو اعراض، حق سے اعراض، دیکھیں حق تو یعنی یہ ہے نا، آپ کسی حق پہنچانے والے کی آواز سنیں اور اس کی آواز پہ لبیک کہیں، اس کو اپنا رہنما تسلیم کر لیں اور اس کی معیت اختیار کر لیں، اس کے حکم کے تابع ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا حکم پیش کرے گا۔ اگر آپ نے اس سے اعراض کر لیا، بہانے ہیلے بہانے جو بھی ہم کرتے ہیں نا وہ کر لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو آپ کے گزشتہ گناہ ہیں وہ تو ایز اٹ از رہیں گے۔ اب 2-3 چیزیں اس کے اثرات ہوں گے سامعین کرام، اس آیت میں اس کا واضح طور پہ تذکرہ ہے۔ آپ نے جو اپنے سوچ سمجھ سے حق کی آواز سے اعراض کیا، آپ کے دل پر اب پردے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اعراض آپ کرتے چلے جائیں گے، وہ پردے دبیز ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کانوں میں آپ کی گرانی پیدا ہوتی رہے گی، ثقل، ڈاٹ، وقرہ، گرانی، پھر آپ حق کی آواز کو نہیں سن سکیں گے۔ یہ قدرتی نتیجہ ہے سامعین اکرام۔ قدرتی نتیجہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی، میں ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دے دوں، ایک چھری ہے، لوہے کی ایک چھری ہے اور بڑی تیز دھار ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن آپ نے اسے رکھ دیا ہے باہر نم آلود فضا میں، لوہے کو۔ اب یہ ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کر رہے، 2 کام آپ کر رہے ہیں، نہ اس کو استعمال کر رہے ہیں نہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حفاظت یہ ہے کہ اس کو جو بھی ہے آپ نے اس کو نم آلود فضا میں رکھ دیا ہے، اب وہ نمی کے اثرات قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مہینے بعد آپ دیکھیں گے وہ بری طرح زنگ آلود ہو چکی ہوگی، بری طرح زنگ آلود ہو چکی ہوگی، پھر وہ آپ کے گوشت اور سبزی کاٹنے کے قابل نہیں ہوگی، وہ چھری اپنی صفت کھو دے گی۔ اسی طرح ہمارے سامعین کرام سمجھ کا ایک مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کان ہے، سننے کا ہے۔ اب ان دونوں قوتوں کو اگر ہم اس گناہ آلود فضا میں کھلا چھوڑ دیں، کیا ہوگا؟ یہ اپنا کام، اس کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ وہ چھری نم آلود فضا تھی، یہ گناہ آلود فضا ہے، ہم ایک گناہ آلود فضا میں رہ رہے ہیں۔ اس میں آپ کو حق کی آواز سنائی دی، آپ نے منہ موڑ لیا، اعرض عنہا۔ اب یہ ہے کہ وہ صلاحیتیں آپ سے، آپ کی مدم ہوتی رہیں گی قدرتی طور پہ، یہ ایک قدرتی تقاضا ہے۔ وہ گناہ کے اثرات آپ پر مزید پڑتے رہیں گے۔ آپ نے باطل کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ نہ دیا، باطل کا ساتھ لے لیا۔ حق کیا ہے؟ اللہ، ما سوی اللہ کیا ہے؟ باطل۔ آپ نے باطل کو ترجیح دے دی۔ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ہو جائیں گے، کر لیں گے، کوئی ایسے ہی روشنی مجھے نظر آئے گی، کوئی ایسا لائٹ نظر آئے گی، میری زندگی بدل جائے گی، کوئی ایسا کسی کی کرامت دیکھوں گا یا دیکھوں گی تو تب میں مانوں گی اس کی باتیں، ورنہ تو یہ ایسے ہی بس لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کا۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کی اور سمجھ کی دی ہیں، وہ اس گناہ آلود فضا سے اور متاثر ہوں گی۔ بس میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں سامنے کا، گناہ آلود۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے
اپنی طرف نسبت کی ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے اس کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ حق کی آواز سمجھ سکیں. وفی آذان، اب اس کے کانوں میں گرانی پیدا ہو جائے گی. اور اب کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے، سارا یہ نظام قانون قدرت، یعنی یہ ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر چیز کے اثرات ہیں، آگ کے اپنے اثرات ہیں، پانی کے اپنے اثرات ہیں، ہر چیز کے اثرات ہیں. آپ دیکھ لیں حکیموں کے پاس جائیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ہر ایک جڑی بوٹی کے اپنے اثرات ہیں، جو کھانے پینے کے پھل ہیں اس کے اپنے اثرات ہیں، اور ساری چیزوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں. اس جو ہم نے حق سے اعراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا اب قانون یہ ہے، اس کے بارے میں قانون کیا ہے کہ آپ نے اس کو گناہ آلود فضا میں کھلا چھوڑ دیا ہے، اس کی اصلاح کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے، حق کی آواز سے آپ نے اعراض کر لیا، اس کو اب زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں قرآن کے کلا بران علی قلوبہم، اور جو میں نے آپ کو چھری کی مثال دی نا، چھری پہ زنگ، تو اسی طرح دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ وہ زنگ شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ برائی آپ کو اچھی معلوم لگنے لگتی ہے اور نیکی آپ کو اچھی نہیں لگتی. اب دیکھیں بعض، میں آپ کو سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ دیکھیں شادی کی تقریب ہے مثال کے طور پہ، بعض خواتین نے ہاف سلیو پہنے، بعض نے سلیو لیس قمیض پہنی ہوئی ہے، اور چست پجامہ اور سلیو لیس قمیض، اور اس کے جو ناف ہے، ناف نظر آ رہی ہے، پیٹ بھی یعنی ساڑی پہنی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ ساڑی ایک ایسا لباس ہے کہ آپ اس میں جو وہ ہے آپ کا بلاؤزر ہے تو اس میں بہت سے ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ نہیں ہوتی، آستین نہیں ہوتی، سلیو لیس ہے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، سلیو لیس. پھر بعض بہت سی یہ ساڑی میں تو خاص طور پہ وہ ایسی وہ بلاؤز آتی ہے کہ وہ آپ کا پیٹ جو ہے ناف سے اوپر بھی نظر آتا ہے، ناف سے نیچے بھی نظر آتا ہے، اور کمر بھی نظر آتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ایسی خواتین کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، فنکشنز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں کھلی خلاف ورزی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. گلا کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، اور جناب بس وہ، تو یہ کھلی خلاف ورزی ہے. اب کیا؟ اب وہ آپ اس لڑکی عورت کو دیکھیں گے قہقہے لگا رہی ہوگی، خوش ہو رہی ہوگی، یعنی وہ لباس پہن کے وہ پھولے نہیں سمائے گی، فخراً اپنے جسم کی نمائش کرے گی وہ لڑکی. یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے حق سے اعراض کر لیا، آپ کے عقل پہ تالے پڑتے جائیں گے، زنگ پڑتا جائے گا. زنگ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے طرف سے نہیں. یہاں ہے پردے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، پردے پڑ گئے تو بس، تو پھر تو کام سے گیا. دل پہ پردہ پڑ گیا تو پھر تو اچھا، پھر کانوں میں جو ہے وہ، اب اس لڑکی کو یا عورت کو آپ حق کی بات بتائیں کوئی بھی تو وہ چھوڑو یار، لوگ کہاں جا رہے ہیں، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، اور تم کیا کہہ رہی ہو. اگر اس کی طرف توجہ دلائے کوئی بھی لڑکی، ایسا ہوتا ہے، میں نے خود سنا ہے سامنے کی طرف، یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تم پرانی باتیں کر رہی ہو. حق کی آواز سنائی نہیں دے گی. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. بہت آپ دیکھ لیں سامنے کرام، ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کو آپ حق کی طرف بلائیں
تو وہ حق کی آواز نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور اب وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور یہ جو آیت ہے جو آخری ہم نے پڑھی ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، قرآن میں دوسری جگہ مختلف الفاظ سے اولئک فی ضلال بعید کے کہ یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اور سامعین کرام، میں اگر آپ کی توجہ دلاؤں، بہت سے لوگ آپ کو دیکھیں، بہت سے لوگوں کی زندگی جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہم خود اپنے اعمال کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم غیروں کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ اس کو سیدھا راستہ بتائیں گے، کبھی وہ سیدھا راستہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو بڑے بڑے ہیں سیاستدانوں کا میں تذکرہ کروں، اور پھر آپ کے سیاستدان لے لیں، بڑے بڑے نام جو ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی شریف نہیں ہے۔ داڑھی شریف سنت متواترہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، وجوب کے درجے تک پہنچی ہے۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کراؤ۔ تو اگر میں مثال کے طور پہ یہ ایک بات ٹچ کر رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ تو ساری زندگی ہماری ایسی ہے سامنے کرام کہ بھئی داڑھی شریف رکھ لو۔ جو بڑے بڑے نام ہیں آپ کے سیاستدان، میں نام نہیں لے رہا ہے، آپ خود آپ کے لیڈران ہیں، آپ خود نام جانتے ہو کہ بھئی یہ تم اپنے چہرے پہ سنت رسول سجا لو، اسلام کا دعویٰ تم کر رہے ہو اور حضور کا نام لے رہے ہو، حضور کی سنت کو بھی سجا لو اپنے چہرے پہ۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ سنت کے مطابق وہ اپنی داڑھی سجا لیں گے یا سر پہ عمامہ باندھ لیں گے یا سر کو ڈھک لیں گے؟ سر بھی ننگا ہے، اکثر میں تو دیکھتا ہوں سر بھی ننگا ہے، اور چہرے پہ نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، اور باتیں جو ہیں یہ تو بس وہ تو قوم کے رہنما ہیں، سامنے کرام عظیم رہنما ہیں، اور وہ لاکھوں ووٹ کروڑوں ووٹ لیتے ہیں، ان کے نام پہ کروڑوں ووٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، یہ ایک معاملہ ٹچ کیا ہے میں نے سمجھنے کے لیے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہدایت کوئی قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ میں نے تو ایک سنت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن دیکھیں اللہ کو مقصود بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ سب لوگوں کا رخ، ہم سب لوگوں کا رخ قبر کی طرف ہے، تو پھر سب جانے والے ہیں، اللہ کے حضور سب کی پیشی ہونے والی ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہونے والی۔ جب ہونے والی ہے تو اس کے لیے پھر تیاری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہدایت ہے، تیاری کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، آپ اسے حق کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں گے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، اپنا انفرادی طور پہ، ہم لوگوں کو انفرادی طور پہ کہ بھئی کیا ہم نے حق سنانے والے کی آواز پہ کان دھرا ہے، اس سے مزید رب کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، اللہ کو اپنا مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر کیا ہم چل رہے ہیں، کیا ہم بے مقصد زندگی سے توبہ طائب ہو گئے ہیں؟ یہ سوالات ہم نے اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ لیڈران سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو خود اپنی قبر میں لیٹنا ہے، ہم خود اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی یعنی ایک ایسی نازک صورتحال ہے جس سے ہم سب دوچار ہیں، ہم سب کے سامنے حق پیش ہو رہا ہے، اور ہم سب من حیث القوم، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، حق کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور دنیا ہی دنیا، دنیا تو فانی ہے صاحب نے کہا۔ آخر میں جب قبر میں لیٹیں گے نا، یا لٹا دیا جائے گا پھر یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، نہ مال دولت عہدے رشتے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامنے کرام، آپ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے تذکرہ کیا جائے اپنے رب کے آیات کا، نصیحت کی جائے اس کو رب کے احکامات کی، فأعرض عنہا، وہ اس سے منہ موڑ لے، ونسی ما قدمت یداہ، اور وہ بھول جائے جو اس نے آگے بھجوایا اپنے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے بنایا ہے، ہم نے ڈال دیے ہیں اس کے دلوں پر پردے کہ وہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو دعوت دیں ہدایت کی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ Who does greater wrong than he who, when reminded of his Lord's revelations, turns away from them and forgets what his hands have put forward? We have placed coverings over their hearts, lest they understand it, and heaviness in their ears, and if you call them to guidance, they will not be guided, ever. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔